الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم الذي ارتضى وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يفترئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله ورائي يهودي أقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा गुबा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम में सुजूद, फिर जब खाके हरम से याचना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आप करता नहीं, मैं बेहद हूं कि दुनिया करके क्या हो जाएगी। शर्फेला होगी आपने जलवाए खुर्शीद से, ये चमक मामूल होगा नग़्मे तौहीद से। मोहर्रम रात आपके शहर का नाम और इसकी गूंज उस वक्त मेरे कानों में पड़ी थी जब 2002 का सूरज शुरू हुआ था और 20वीं सदी के दूसरे साल ही में उम्मत दाखिल हुई। मगर आपसे राय बैठे हुए भी आपके शहर की यादें आज तक
مرتبہ اس ملک کے کونے کونے میں ہم نے آپ کا دفاع کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ساری دنیا کا میڈیا اس لیے کہ اس وقت میڈیا مسلمانوں کی بڑی عجیب و غریب تصویریں بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے تقریباً 1 سال پہلے 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان یہود و نصارا کی زد میں تھے اور تقریباً وہ اپنے 100 سالہ منصوبے کو پورا کرنے جا رہے تھے. اسی کی ایک کڑی آج کا شہر بھی تھا. ہم آپ کو جانتے نہ تھے، لیکن ہم نے اتر پردیش کے قصبے سہیبپور میں بہت بڑے ذمہ دار نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ معصوم لوگوں کا قتل کریں. جو مسلمانوں کو کبھی دیکھ نہیں دیتا انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کا وکیل اور آپ کا ترجمان بن کر اسی مجمع میں میں نے یہ کہا تھا کہ نہ یہ مسلمانوں کا کام ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے رہے اخبار، رہے ٹیلی ویژن، رات دنیا کا میڈیا، وہ یہود و نصارا کا غلام، ان کی لڑکی، ان کی باقی ہے. ظاہر بات یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ چھپا کر نہیں کرتا، سینہ کھول کر کیا کرتا ہے. مسلمان کبھی وہ کام کرتا ہی نہیں جس سے بزدلی کی بو آتی ہو. مسلمان وہ کام کرتا ہی نہیں جس میں مزدوروں کو ستایا جاتا ہو. الحمدللہ اس وقت دفاع کیا اور وقت گزرتے گزرتے خود یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی مسلمان کا ادنا سا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ سازش تھی جو اسرائیل میں بیٹھ کر کے رچی گئی تھی، جب پوری دنیا کے مسلمانوں کے قتل کے لیے بہانے اور وسیلے اور ذریعے تلاش کیے جائے. بہرحال اس دن سے لے کر کے آج تک 13 سال کا زمانہ ہو گیا. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی بستی میں اینٹری کا موقع دیا. تو کچھ سنجیدہ باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے، کچھ دل کی باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے اور کچھ حقائق مجھے آپ کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا کی تمام قومیں جاگ رہی ہیں، جاگ چکی ہیں، اور اگر کوئی چادر تان کر سو رہا ہے، غفلت کی میٹھی نیند میں کوئی ہے، تو مسلم امت اور امت مسلمہ کے نوجوان جنہیں سویٹ پائپن دے کر میٹھا زہر دے کے سنا دیا گیا، جن کی صورت حال یہ ہے کہ جس طرح کوئی مریض جب درد سے تڑپتا ہو اور زخم سے کڑا ہوتا ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اسے نشہ آور گولیاں دے دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ اور چیڑ ہو تو پھر نیند کا انجیکشن لگا کر اس کے درد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی صورت حال تقریباً اس امت مسلمہ کی ہے. یہ امت توڑے کیسے، دل کے کیسے، روئے کیسے، اسے ہزاروں قسم کی نشہ اور گولیاں دے دی گئی اور اپنی نظروں کے سامنے خون کو بہتا ہوا دیتا ہے، رگوں کو کٹتا ہوا دیتا ہے، لاشوں کو دوڑتا ہوا دیتا ہے، اپنی قوم کے نوجوانوں کو سوری پر چلتا ہوا دیتا ہے، آنکھی کے پھندوں پر لٹکے ہوئے دیتا ہے، جسم کے چپڑے ہوتے ہوئے دیتا ہے، بے گور کفن لاشوں کو چین لوگوں کو کھاتے ہوئے دیتا ہے. اپنے بچوں کے جنازے اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی قبر میں اتارنے والا تک نہیں ہوتا ہے، جسم لکڑیوں کی طرح جل رہے ہیں اور انسانوں کے جسموں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا ہے. مگر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے
ایسے سو رہی ہے جیسے کسی نشے کا انجیکشن دے دیا ہے، اس کا جسم کاٹتے چلے جائیے، پیر کاٹتے چلے جائیے، اس کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا کچا خون کٹ جائے اور اس کے منہ سے سلکیاں نکلے، اس کے پیر میں کانٹا چھپ جائے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، اس کے دل میں پھانس لگی ہوئی ہو اور وہ گواہ نہ رہا ہو، اس کی نسلوں کے سامنے اس کے بچوں کے بھیجے نکلے ہوئے ہوں، اس کے دل و دماغ کے سامنے اس کی ماں کی آہ و خدا ہو، چاروں طرف سینہ پیٹا جا رہا ہو، معصوم بچے روٹی کے ایک ایک دانے کے لیے تڑپ رہے ہوں، ان کی آنکھ سے آنسو جھلک کر زمین کی پیاس کو سیراب کر رہے ہوں اور وہ پکار رہے ہوں، اور امت مسلمہ کا حال یہ ہو کہ اس کے حکمران رئیس و ترغیب ہم نے ناچ کی نظریاں دے رہے ہوں اور یہود و نصارہ کی چوکیداری اس کی پہریداری کر رہے ہوں اور اس کے سامنے وہ زندگی اٹھا رہے ہوں، جس طرح ایک بندر ملائی کی ٹکڑی پہ ناچتا ہے، جس طرح ایک ریچھ اپنے ملائی کے اشاروں پر گھومتا ہے، جس طرح بطخ کا شیر ایک ہنٹر کے اشارے پر آگ کے گولے سے نکل جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک تماشا کرتا ہے۔ یہ حکمراں مسلم حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ جب آج کا ظالم، آج کا طاقتور عیسائی حکمراں یہ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی کسی وقت کل میرے دسترخوان پر آ کر جمع ہونا ہے، وہ دھوم لاتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے دھوپ نہ ہلائی تو ہمارا تاج اور تخت کبھی نہیں جائے گا۔ امت کی بات کرنے والے ہم جیسے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی امت کے دور میں رکھتے مسلسل فکروں میں تھے، ہمیشہ غم میں تھے، لیکن ہمیں امت کا غم کہاں گیا؟ ہمارے سامنے سے یہ درد کیوں اٹھ گیا؟ ایک مسلمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ المسلم کجسد واحد، ایک مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے تو پورا جسم شکایت کرتا ہے۔ اشتکا عینہ، اگر آنکھ ٹوٹ جاتی ہے، آنکھ کو بیماری لگ جاتی ہے، تداعی ساکن الجسد بالسہر والحمى، تو پورے جسم کا جسم کا ہر حصہ، جسم کا ہر پارٹ، ہر جوڑ تم سے دعوت دیتا ہے کہ آج آنکھ تکلیف میں ہے، دوسری آنکھ تجھے بھی جاگنا ہے، دل تجھے بچنا ہے، دماغ تجھے آج سونا نہیں ہے، کمر تجھے آج سیدھا نہیں بلکہ کبھی اس طرف دیتا ہے، کبھی اس طرف دیتا ہے۔ ایک آنکھ جب تک سکون نہیں مل جاتا دل بھرتا رہتا ہے، جسم کا ہر حصہ تڑپتا ہے، یہاں تک کہ وہ جسم کو بخار آ جاتا ہے، آنکھ کی طرح وہ گرم ہو جاتی ہے۔ مگر دنیا پر بسنے والے مسلمانوں، اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھو اور اپنے اسلام کو قرآن و سنت اور سنت کی شریعت پر توڑ کر دیکھو کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ ایک طرف امت کے جسم سے اتنا خون پچھلی 2 صدیوں میں رہا ہے، رب جہاں کی قسم اگر اس خون کو جمع کر دیا جاتا تو اس میں کشتیاں تیر جاتی، یہ اتنا خون بہا ہے کہ اس میں سمندری جہاز چلا کیے جاتے۔ کون سا طریقہ ہے جو خون سے بھرنا کیا گیا ہو؟ وہ کون سی پہاڑی ہے جس میں آپ کے ڈوبے نہ ہو؟ وہ کون سی جیل ہے جس میں آپ کی بیٹیاں اور آپ کے علماء اور قرآن کے حامل اور قرآن کے حافظ اور باقی نہ ہو؟ وہ کون سا پیغام ہے جس سے امت کی بھولی اور امت کے بوڑھے ایک دانے کو طرف نہیں رہے ہوں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جب جزیرہ عرب، جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے
نہیں ہو تو کون سی دنیا کا علاقہ ہوگا جو محفوظ ہوگا؟ مگر ذرا مجھے بتاؤ کتنی آنکھیں ہیں جو اس خون کو دیکھ کر کے روتی ہیں اور کتنے دل ہیں جو بھاگتے ہیں؟ کہاں ہے غم؟ ہے کوئی نہیں، بلکہ ہم پر ایسا جادو دیا ہے آج کے یہودیوں نے جو ماہر جادوگر ہیں، ایسا جادو دیا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پورے مصریوں پر اس وقت جادوگروں نے جادو کر دیا تھا. سحروا اعین الناس، انہوں نے بھی ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، سحر کر دیا تھا. اور وہ کیا سمجھ رہے تھے ان کے سحر کی وجہ سے؟ انہم تسعیٰ، کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں، وہ حقیقت میں انہیں سانپ سمجھ رہے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ بھائی یہ سانپ نہیں ہے یہ رسیاں ہیں تو کوئی مان لیتا؟ موسیٰ علیہ السلام جس زمین میں رہتے ہمیں تو سواد کی لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، منوں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنے. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا نہ ڈالتے اور اس عصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ افضل کی شکل میں تبدیل نہ فرماتا اور وہ افضل بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نہ نکل جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ کوئی اعتراض کرتا؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے کہ یہ تو 1,40,000 سانپ ہی ہیں جو ہم نے دوڑتے ہوئے دیکھے. وہ تو سحر اور جادو اللہ کی طاقت کے سامنے کافور ہو گیا. اور اسی کا اعتراف اور اقرار کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ان جادوگروں نے اعتراف اور اقرار کر لیا. اور اقرار کرتے ہی وہ ایمان کی سرحد میں داخل ہو گئے. تو اس وقت کے فرعون نے اور اس کی میڈیا نے اور جادوگروں کو کیا کہا؟ اچھا یہ تمہاری آپس میں سمجھ تھی، یہ تمہارا استاد تھا تو اس سے شاگرد ہو. بڑا موسیٰ ہے اور تم اس سے سیکھ کر آئے تھے اور تم نے چال چل کر یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے تم یہ کرنا اور تم یہ چاہتے ہو کہ میرے مصر کی حکومت پہ قبضہ کر لو. اس لیے پھر فوراً کہا کہ یہ سب کے سب ایک ہے. موسیٰ ان کا استاد اور جو اس کے چیلے. جب ان قوم شک میں نکڑی ہوگی ہو سکتا ہے وہ سب اپنی یہی کہا کہ موسیٰ سال وہاں پہ نظر میں رہا جادو بھی سیکھتا رہا. 10 سال جو گزارے تھے وہ جادو میں گزار دیے. بہت بہت سارے بن گیا ہے لاٹھی کا استعمال کرنا دکھا بدل میں ہاتھ بڑھاتا ہے تو جادو کی طرح ضرور کرتا ہے. کتنی قوم دھوکے میں پڑی ہوگی، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ایمان لے کر آئے مگر بہت تھوڑے سے لوگ، اس لیے کہ 3 قوتیں ہمیشہ باطل کی کھٹی ہوتی ہیں جسے کنگن کہا جاتا ہے. کیا کرے گا؟ 3 طاقتیں ایک حکومت کی طاقت اور فرعون کی شکل میں تھی مصر، دوسرے مالی قوت پیسوں کی طاقت. وہ قارون تھا جس کے خزانوں کی چابی اور منہ پر بچے آیا کرتی ہے. اس حکمران نے اس مالدار طبقے سے اپنا کمپرومائز کیا. مال قارون کا، حکمرانی فرعون کی، فوج لشکر طاقت قوت فرعون کا. اور ایک طبقہ ہوتا ہے اعلیٰ دماغ، روشن خیال، جینیس لوگ، دانشمند عقلمند لوگ. وہ اس وقت تھا حامان کی شکل میں فرعون کا وزیر. وہ ان کا سردار تھا چھوٹی تو بہت سارے ہوں. قارون تو سب کا من سے بڑا تھا اور چھوٹے بہت سارے. اور یہ فرعون، یہ 3
قوتیں اور تین طاقتیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. قارون نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بڑھا دیا. فرعون نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کا زندہ مت چھوڑنا، اسے ذبح کر دینا، اسے قتل کر دینا، تاکہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ جب آگے نہ رہے، زندہ نہ رہے تو کون ہے جو میری فوج سے بھاگ دلائے گا، کون ہے جو مجھے ٹکر دے گا، کون ہے جو میرے تخت و تاج کو اڑ دے گا. اس لیے حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے ہی اس نے قتل عام کا آرڈر جاری کر دیا. اور جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن اس نے اپنے فرمان کو صرف اس لیے ہو کے رکھا کہ اگر بنی اسرائیل کے سارے لڑکے قتل کر دیے گئے تو ہماری دنیا کون سی کرے گا، ہمارے گھوڑوں کے نال کون کھوگے گا، اور ہمارا کچرا کون دھوئے گا، اور ہماری غلامی کون کرے گا. اس لیے تعداد مکمل تو بھایا مت کرو، قلیل تعداد رہنے دو کہ تھوڑی تعداد ہماری کیا کرے گی. اور انہیں مشورے دے رہا تھا. ان تین قوتوں کے بیچ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، معجزے پر معجزہ دکھا رہے ہیں، اور ان کو آیات پر آیات دکھا رہے ہیں، آیات بینات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مگر قوم حق کا بچہ ہے، فرعون کے سامنے نظریں نہیں جاتی، قارون سے ڈر جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ سب کو یاد ہے وہ واقعہ، آپ سب کو پتا ہے کہ قارون نے ایک ایسی چال چلی جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا. یہی تو ابھی یہی تو اچھی آیت پڑی ہے کہ اے لوگوں کو ویسے مت ہو جانا جیسے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو سلایا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے تکلیف دی. قارون کیا کر کے آیا؟ ایک تباہی کو، ایک باہیلا اور زناکار کو تیار کر کے لایا کہ تم بھرے منزل میں یہ کہنا کہ موسیٰ نے مجھ سے مکالمہ کیا ہے. ہزار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ جاہلیت، قارونیت، فرعونیت، حامانیت اور شبدانیت یہی کرتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا العظم پیغمبر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا کلیم اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور یہ پیدا کی طاقت پانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جلالی نبی، اس کے خلاف اس وقت کی قوت و طاقت نے ایک عالم کو تیار کر لیا اور یہ کہا کہ بھائی مسجد میں مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے مکالمہ کیا ہے، مجھ سے بدکاری کی ہے، میں ان کے بدکاری سے ناپاک ہو چکی ہوں. بھائی مسجد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہاری شریعت میں زناکار کی سزا کیا ہے، شادی شدہ زناکار کے لیے تمہارا کیا پیغام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار کے سنسار کر دیا جائے. جب پوری طرح اقرار کرا دیا تو اس نے چیخ کر چلا کر کہا، اس لیے ہاتھوں میں لوگوں کے پتھر کے طاقت تھی، ان کی قوم کے سامنے جو ہے وہ رسوا کرنا چاہتا تھا. ایسے ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ سمجھتے تھے، ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو تقوی و طہارت کا امام سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی خاندان پیدا کرنا چاہتا تھا، ان کے دماغوں کو بھی وہ معروف کر دینا چاہتا تھا، ان کی نظروں میں بھی وہ آپ کو بدنام کر دینا چاہتا تھا، وہ آپ کے دامن پر بدنام داغ لگا دینا چاہتا تھا، وہ آپ کو مقام نبوت سے لوگوں کے نظروں میں گرا دینا چاہتا تھا. لہٰذا اس نے کہا ہے موسیٰ اگر یہ فعل، یہ کام، یہ جرم تم کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسلامی شریعت سب کے لیے ایک ہوگی. امیر، غریب، شہری، دیہاتی، گورے، کالے، سیاہ، سفید سب کے لیے ایک ہوگی. اگر میں کروں تو میرے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی. اگر کروں تو جتنا کہنا تھا اتنی بات کریں نہیں. موسیٰ علیہ السلام تم یہ ظلم کر چکے ہو. اس عورت کو پکڑ کر لے آیا اور کہا بھائی منزل میں گئے کہ موسیٰ نے تیرے ساتھ بڑا وقت مطالعہ کیا کہ نہیں. پہلے تو اور
کے چکر میں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی گرو اعظم پیغمبر نہ تھے. ان کی آنکھ میں جلال تھا, ان کا ہاتھ اتنا طاقتور تھا کہ وہ وقت وفات بھی جب جبرائیل کے مارا تھپڑ قرآن نکل کے باہر آ گئی. اتنی قوت اور طاقت تھی ان کے ہاتھ میں, جب ایک ترتی کے ایک مارا تو دوبارہ وہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوئی اور کبھی زمین پہ لمبا لمبا لے گیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی جلالی نظر قہر آلود نظروں سے جب اس عورت کو دیکھ کر کہا اور کہا اے عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر, ہوش میں آ, تم کس پر الزام لگاتی ہے اور کس کے کہنے پر لگا رہی ہے. تو عورت کا جسم درخت کے پتے کی طرح کانپ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تیار کر کے لایا ہے, اس نے موت کی دھمکی دی تھی, اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا, اب تو میں پھر کر اس کے لیے کہا اے موسیٰ تم بڑی ہو, یہ مجھے مجرم بنانا چاہتا تھا. تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے مولا اب یہ شخص رہنے کے قابل نہیں رہا ہے, اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا, تیری قسمت کو تار دیا ہے, جو کہ میں تیرا رسول ہوں, میں تیرا کریم ہوں, میں تیرا پیغمبر ہوں, میں تیرا نبی ہوں, میں تیری شریعت سنانے والا ہوں. لہٰذا اللہ اب اس کو ہمارے واقعی سزا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین نکل جائے اس قانون کو لوگوں کی نظروں کے سامنے, یہ کتنی ہی نظریں کرتا رہے, کتنی ہی سماجت کرتا رہے, اسے نکل جانا ہے اور پتھر بھی لینا ہے, جب تک تیار رکھنا ہے. سنانے کا کوئی نہیں سنا, نہیں سنا. بہت سے لوگوں نے بیچاروں کو کہہ دیا ارے تین بات سنا ہے, سنتے سنتے آپ سن ہی ہو گئے, اب گانوں کو سنانے بھی نہیں دیتا, سن ہو گئے, سن رنگا پیڑ پہلے وہ سو جاتا اس بات کہتے ہیں میں کو کہتی سن. بہت دیر بیٹھ کر کے نیند کو پیغام نہیں دیتا تو ہم لوگ کہتے ہیں سن ہو گیا. کسی کو سننی کہتے ہیں, پہلے کو سننی کر گئی, سننی کے تو مانا ہے, ایک سنت سے سننی مانا اور ایک سونے سے سننی مانا. تو کوئی سو جاتا ہے اسے بھی کچھ پتا نہیں چلتا. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سنا سنتے سنتے ہی سننی ہو گئے. اور یہ آپ میں نے اس کو اس لیے دہرایا ہے کہ یاد رکھو کل کی تین قوتیں, فرعون کی حکومت, حامان کی ذہنیت اور اس کی ذہنی عقل, اور قانون کا خزانہ اسلام کے خلاف استعمال ہوا تو یہاں پر پہنچ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بدنام کر دیا اس نے. اگر وہ اللہ کے تبلیغ و رسول نہ ہوتے تو لوگ کیا سمجھ جاتے, اگر اسی وقت قانون کو نہ بتایا جاتا تو حال کیا ہوگا, لوگوں کے ایمان میں شک پیدا ہو جاتا کہ نہیں. تو مجھے بتاؤ آج کے نوجوانوں, آج کا میڈیا, آج کا قانون, آج کا حامان, آج کا فرعون, کیا یہ پروپیگنڈا اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ کیا آج کے فاصلوں کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ کیا آج کی حق اور جماعت کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ کیا آج قرآن سنت اور چلنے والوں کے خلاف نہیں کر سکتا؟ بالکل کرے گا. جس طرح حق کا مزاج جو زمانے اول سے تھا آج تک وہی ہے, اسی طرح باقی کا مزاج بھی وہی تھا جو زمانے اول سے تھا. کچھ نہیں بدلا ہے, صرف نام بدل رہے ہیں, مہرے وہی ہیں, مہرے وہی ہیں, صرف نام بدلے ہیں. کل مصر میں فرعون تھا تو آج بھی ہزاروں فرعون بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہلا رہے ہیں. کل قارون کا خزانہ تھا, آج خزانہ روت شین اور روت فیگر ہے. دنیا میں جو یہودیوں کے لیے گھرانے روت شین اور روت فیگر, جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری دولت کو پانی کی طرح بہا دیا ہے, جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کا پورا خرچہ اٹھایا, جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کا پورا خرچہ اٹھایا, جو آج تک جنگوں
کی عورتیں بہت ماہر جادوگر ہیں. اس خاندان کے تمام لوگ شیطان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، اسے اللہ کہہ کر بلاتے ہیں. آج کا قانون ورلڈ بینک کی شکل میں پوری دنیا پر چھا گیا ہے. آج کا قانون کا نام ہے IMF، جس کے ذریعے سے اس نے پوری دنیا کی دولت کو سمیٹ دیا ہے. آج کے جو سب سے بڑے قانون کا تو ایک قانون تھا، آج سینکڑوں قانون ہیں. تمام کے تمام یہودی جو ورلڈ بینک چلا رہے ہیں، جو IMF چلا رہے ہیں، جو امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک چلا رہے ہیں، وہ اس کے تمام مالک ہیں. لہٰذا یہ سارے کے سارے قانون امریکہ کو اپنا غلام مان کر اس کے قدموں میں اپنے مال کو نچھاور کر رہے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے. اور انہوں نے پوری دنیا کے اعلیٰ دماغوں کو خرید دیا ہے. ایک حامان نہیں، نہ جانے کتنے حامان صفت شیطان ان کے پاس موجود ہے جو انہیں نئے مشورے دیتے ہیں اور آپ بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ختم کر دو، ان کی تعداد کو گھٹا دو، انہیں بنی اسرائیل کی طرح سمندروں میں ڈبو دو، ان کے جسموں میں ٹکڑے ٹکڑے لگا دو. اگر یہ قوت اور طاقت میں آ گئے تو تمہارا تخت بلند دیں گے. انہیں فلموں میں بانٹو، انہیں جماعتوں میں بانٹو، انہیں گروہوں میں بانٹو، انہیں مقصدوں میں بانٹو، انہیں فلموں اور قبیلوں میں بانٹو، انہیں خاندانوں میں بانٹو، انہیں قوموں میں بانٹو، انہیں برادریوں میں بانٹو، انہیں ملکوں کے نام پر بانٹو. اگر تم نے ان کو نہ بانٹا اور جن دن میں اکٹھے ہو گئے، جن دن مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا تو قرآن ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا اللہ ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے تو مرکز خانہ کعبہ ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا تو نبی و رسول ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا تو قبلہ ایک ہے، تم وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان میں تو بولے اور تانے کا کوئی فرق نہیں ہے. جس دن میں اکٹھے ہو گئے تو ان کی اجتماعیت کے سامنے، ان کی جمعیت اور قوت کے سامنے کوئی دریا ٹھہر نہیں سکے گا، کوئی سیلاب روک نہیں سکے گا، کوئی طوفان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی پہاڑ ان کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. یہ شان سے اٹھیں گے جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، یہ غازی یہ تیرے خداسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے آئی. اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں بانٹو، انہیں چھانٹو، انہیں کاٹو. حکمت مغرب سے نسبت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے رات، اس طرح سونار سونے کے ٹکڑے بن کر مختلف راتوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس طرح ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ابھی تک یہ امت اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آنکھوں سے سارا ہے، جادو ہے. جو حق ہے وہ حق نظر نہیں آ رہا، جو باطل ہے وہ باطل نظر نہیں آ رہا. جنہیں حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنے ہوٹوں کو چھین لیا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت کو پچھلی ہر کتاب میں بیان کر دیا تھا. آپ کی آمد کا ذکر کر دیا گیا تھا، آپ کی جائے پیدائش کو بیان کر دیا گیا تھا، آپ کی ہجرت کی سرزمین کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، آپ کے ملکوں کے بیچ مہر نبوت کو بتا دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات کو پچھلی کتابوں میں اجاگر کر دیا گیا تھا. مگر جب محمد رسول اللہ 570 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 610 عیسوی میں جب آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دیا گیا، جب محمد رسول اللہ کو امامت دے دی گئی، جب آپ کو قائد بنا دیا گیا، جب آپ کو سردار بنا کر بھیج دیا گیا، تو بنی اسرائیل بنی اسرائیل جو اس وقت روحانیت کے اعتبار سے پوری دنیا کے پیشوا تھے، ان
کیونکہ اس وقت روحانی طور پر پوری دنیا ان کے چنگل میں تھی اور کہاں کر رہے تھے؟ پوری دنیا سے سمٹ کر یہ وہاں آ گئے جہاں اس نبی کا ظہور ہونا تھا، جہاں اس نبی کا قیام ہونا تھا، جہاں کے اسلام کو اپنا سر بلند کرنا تھا، جہاں کے اسلام کا ڈنڈا بننا تھا، جہاں سے توحید کا بھیا اس دنیا میں لہرایا جانا تھا، ساری دنیا سے سمٹ کر اکٹھے ہو گئے ہوئی یمن سے پوری دنیا سے آئے اور آ کر مکہ میں بس گئے، آ کر مدینہ میں پڑ گئے، جزیرۃ العرب میں آ کے انہوں نے اپنے مسکن بنا لیے، کئی صدیاں پہلے وہ آ گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ حق کی تلاش میں نہیں آئے تھے، وہ حق کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ حق کا سلام کھل کرنے آئے تھے، وہ حق کی عمارت کو اٹھانے آئے تھے، وہ محمد رسول اللہ کو حق کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر حق کی تلاش میں آتے تو حق آ جانے کے بعد انہیں ایمان یہ آنا چاہیے تھا، اگر حق کی تلاش میں آتے تو آپ کے ظہور کے بعد انہیں کلمہ طیبہ پڑھ لینا چاہیے تھا، اگر وہ حق کے انتظار میں آتے تو سلمان فارسی کی طرح انہیں ایمان کی سرحد کے سر رکھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو آئے تھے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، اس طرح وہ حضرت یحییٰ کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے، اس طرح وہ حضرت زکریا کو چین کے ٹکڑے کر چکے تھے، بلکہ وہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں سولی پر چڑھا کر خرانہ چل رہے تھے، جس طرح وہ حضرت داؤد پر زنا کی تہمت لگا چکے تھے، جس طرح وہ حضرت سلیمان کے دور میں اللہ کے واقع ہو کر شیطان کا کھڑا ہوا علم سحر و جادو سیکھ چکے تھے، اور رسول اللہ سے محبت میں نہیں آئے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور پروپیگنڈا کرنے اور آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے۔ تعبیر کہتی ہے کہ وہ آپ کی تلاشی میں آ رہی ہے، تلاشی میں آتے تو آپ سے ذریعے کے ایمان کو قبول کر لیتے کہ نہیں؟ مگر مجھے بتاؤ بنی اسرائیل یہودیوں میں سے کتنے ایمان لے کر آئے؟ ایک عالم ہے پوری تاریخ اسلام میں ان کے پہلے مرحلے میں ایمان لائے عبداللہ بن سلام، ورنہ کعب بن اشرف اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور قاضی بھی تھا، قوم کا سردار بھی تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، لیکن رسول اللہ کے خلاف ہیلتا رہا، بولتا رہا، سازشیں کرتا رہا، اور اس وقت تک کرتا رہا جب تک محمد رسول اللہ نے اس کا سر محمد کے مسلم اور کے ساتھیوں سے طلب نہ کرا۔ ابو رافع عالم تھا، اور یہ تب ان کا عالم تھا، بلکہ پوری قوم مشرک کو الجھاتے رہے، جو ان کے پاس جا کر یہ کہتی کہ بتاؤ تو صحیح، یہ وہی ہے جن طرح کے تورات میں ہے، یہ وہی ہے جن طرح کے انجیل میں ہے، کہ یہ وہی ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی، کہ یہ وہی ہے جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کی پیغمبر آئیں گے، نہیں وہی شاید ان کو کسی سے کہتے تھے جو ان سے سوال کرو دشمن نہیں کون، اب آگے کہہ کی تعداد کرو اور بتاؤ روح کا ایک سوال کرو، ان سے اگر یہ بتاتے تو نبی ہے اور نہ بتائے تو نہیں۔ بتا دیا گیا تفصیل کے ساتھ، ایمان لے آئے مگر یہ نہیں ایمان لے کر آئے۔ کبھی کسی سے کہہ دیا کہ ان کے پاس تو قرآن خود آئی ہے، آج ایک آیت آئی ہے تو دوسری آیت تو تیسری آئی، انہیں تو آگے جن ہے جو ان سے آتا ہے تو ان کو پڑھا دیتا ہے اور ان سے سیکھ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے تھے یہ؟ جن کی روحانیت کا ڈنڈا بج رہا تھا، جو ربی تھے، جو اپنے زمانے کے اس وقت کے پیر قلندر درویش مرشد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کوئی قیافہ شناخت کی شکل میں قوم کو اپنی گرفت کیے بیٹھا تھا،
کوئی نجومی بن بیٹھا تھا، کوئی غیر کی باتیں بتا کر کاہی بنا بیٹھا تھا، کوئی اپنی شاعری سے لوگوں کو دل اٹھاتا تھا، اور کوئی اپنی کہانی سے لوگوں کو اپنے ارد جمع کیے بیٹھا تھا، اور کوئی مذہبی عالم بن کر اپنی کتابوں کا روپ جما رہا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کے تمام کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ اگر یہ حق ہوتے تو ہم پر ایمان لے کر آتے، اگر یہ صحیح ہوتے تو ہم ان کے پیچھے چلتے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر سے ایک پتھر کوئی آئی سے ایک آیت آئی ہے 2 سال کے بعد آتی ہے، اسی لیے آپ کو جیسے روزگار کوئی نہیں ہے۔ اب لوگ ادارے ان پڑھ والا تو جو ہے صحیح بات ہے، 40 سال تک تو پڑھا نہیں، اور اتنا ان کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ یقیناً کوئی استاد اور ہے اور آپ کو سیکھ رہا ہے۔ کسی سے کہہ دیتے کہ ان کے پاس معاوضہ کام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بناتی اور سانپ بن جاتے تھی، انہوں نے اب تک ایک بھی سانپ رکھ کے نہیں کھایا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا سورہ توبہ کو پڑھیے، سورہ توبہ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کثیر من الاحبار والرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل لیصدوا عن سبیل اللہ۔ بنی اسرائیل کے علماء کی اکثریت، بنی اسرائیل کے پیروں کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہی ہے، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ان کو ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اللہ خدا کا انکار کر کے پہلے کافر مت بنو، تمہیں تو کلام کا ساتھ چلے آنا چاہیے تھا، تمہیں تو جھوٹ پر جھوٹ آنا چاہیے تھا، تمہیں تو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو گڑبڑ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن بار بار ان سے یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان سے اے لوگوں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو بیچو مت، میرے آیتوں کو تھوڑی سی قیمت نہ بیچو، حق کا اظہار کر دو۔ وانتم تتلون الکتاب، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، مگر یہ قوم تب سے نہیں ہوئی محمد رسول اللہ کے نام پر نیشت کرتی رہی، کبھی اہل مکہ کو کھڑا کر لائی تو کبھی رومیوں کو کھڑا کر لائی، کبھی عبداللہ بن ابی کو انہیں کھڑا کر دیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس قوم سے آیت مت پڑھنا۔ آپ نے فضل کے بعد جب آپ فضل سے کفر کی طاقت کا خلاف کم کر گئے، انہیں پتہ ہستی کو مٹا کر، ان کے ظلم کو توڑ کر، ان کی قوت کو ختم کر کے، انہیں موت کا پیغام دے کر مکے کے گھر میں آنسو اور غم کی شہنائی مچا کر جب محمد رسول اللہ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل کا قبیلے نے ایک مرد کا قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان کو مار دیا ہے، اور بچائی بنی تھی کہ ایک عورت ان کے بازار میں ان کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک یہودی نے مذاق کرتے ہوئے اس کی چادر پہ تین میں بھیجا دیا تھا۔ جب وہ عورت اٹھی تو اس کی نقاب پیچھے رہ گئی، اس کا چہرہ کھل گیا، وہ حیا کی بیٹی، وہ حضرت مریم کی بیٹی، وہ حضرت عائشہ کی اولاد، وہ حضرت فاطمہ کی بہن زمین پہ گر گئی، اور گر کر اس نے یہ کہا اے کوئی میرا بھائی جو میرے دوپٹے کی قیمت وصول کرے، اے کوئی جو میری خیر و کریم کام لے لے، اے کوئی جو میری حیا کے بدلے میں اس یہودی کو سبق دکھا دے، اس نے میرے چہرے کو میرا پاک کر دیا، اس نے میری غیرت کو چاک کر دیا، اس نے میری حیا کی چادر سے کھیلا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول تھا، اپنی بہن کی آواز پر لگ تھا اور اپنے کانے سے تلوار نکال کر نیام کو بچی توڑ دیا، اور اس کے بعد اس یہودی کے گلے پر خنجر رکھ کر یہ کہا آج کے بعد تیرے ہاتھ میری کسی بہن کی آنچل تک اور اس کے دوپٹے تک یا اس کے چہرے کو میرا نام نہیں کر سکیں گے، تیرا ٹھکانہ آگ سے جہنم ہے، یا فرشتے آگ کی حد تک نہیں کرتے رہا۔
موضوع پر قرآن ہو چکا ہے تو محمد رسول اللہ نے کہا او بنی اسرائیل کا تم نے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہے، تم نے معاہدہ کیا کر دیا ہے، آج کے بعد تم مدینے کی دھرتی پر نہیں رہ سکتے، 3 دن تک اپنے جانے کی تیاریاں کر لو، اگر 3 دن کے بعد یہاں ملے تو تمہارا سوال بنو قینقاع کو آپ مدینہ سے نکال کر مدینے منورہ کو پاک مگر اب یہ سیرت کے حصہ نہیں رہا۔ آج ایسا رسول اللہ کی دیوانی کریں تو کہیں گے تو ظالم ہے کہ اتنے بڑے ظالمان ہیں کہ یہودیوں کو کے گھروں سے نکال رہے ہیں، یہودیوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ حال وہ ہو گیا ہے جو ٹائم مشرک قوم کا ہوتا ہے کہ سانپ کو اپنا دیوتا سمجھ رہی ہے اور سانپ کو مارے تو کہتا ہے کہ میں مارو تو میرا دیوتا ہے، جن کو اپنا پروردگار سمجھ رہی ہے کہ تو مارو یہ تو ہمارا بہت ہی محبوب جانا ہے۔ کوئی بندر کو اگر ہانکنے لگے تو اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں پہنچ کر مجھے سارا تھا، اتنی ہی روٹیاں کھا جائے، اتنی ہی بچوں کے جسم باہر آئے، اتنی ہی گروں کو دبا ڈالے، نہیں اس کو نہیں مانتا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، جب اس نے قرآن سے، سیرت سے، سنت سے اپنا رشتہ توڑا اور محمد رسول اللہ سے اپنا ناطہ توڑا اور وہ ٹیلیویژن کو اپنا امام بنانے لگی۔ یہود نصارا کے جو اینکرس بیٹھ کر ٹیلیویژن پر اسے جو اسلام پڑھا رہے ہیں اسے وہ اسلام سمجھ رہا ہے تو اسے اسلام نظر نہیں آ رہا، وحشی اسے اصول نظر آ رہے ہیں، درندے اسے مظلوم نظر آ رہے ہیں، قاتل اسے بے گناہ نظر آ رہے ہیں، رب کے باقی اور دشمن سے معصوم اور پاک نظر آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اس قبیلے کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد بنو نذیر بتا اس نے یہ سازش کی کہ محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو ایک قلعے کی دیوار پر بٹھا دیا اور آپ سے کہا کہ اگر آپ یہاں بیٹھیے ہماری چلنا اکٹھا کرنے جس پر جو آپ کا منڈالنا ہے بس آپ اللہ علیہ وسلم کو بات کی بڑی آئے اور آپ نے کہا اللہ کے رسول یہودی ہیں، یہودی ہیں، لن ترضى اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے ایک شخص چکی کا پاٹ لیے کھڑا ہے اور بس آپ کے سر پہ گرانا ہی چاہتا ہے، یہ آپ کو قتل کر کے اپنے گلے کی ٹھنڈک کو اپنی ٹھنڈک کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ آپ ہمارے حالت کے بہانے سے اٹھے اور جاتے ہی حضرت علی سے کہا کہ بنو نذیر نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، ارے علی گھوڑے پہ دین رکھ لے، ارے لگا کر بنو نذیر کو پھیر کر ان لوگوں کو کہے کہ 3 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلے تو پھر ہم تمہیں جس طرح نکالیں گے تو تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا 3 دن کے بعد وہ نکل گئے، کس طرح نکلے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سورہ حشر، کبھی سورہ حشر کو نہیں پڑھا جس سے مجھے آشنائی کی، سورہ یاسین سے مجھے محبت ہے، بس نہیں پڑھتا، سورہ حشر کو نہیں پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے انہم مانعتہم رسولہم، کہ کون ہے جو ان کے دلوں سے ان کو روکے گا۔ آج وہ کیا کر رہے تھے؟ یخرجون بیوتہم، اپنے آپس کی کھڑکیاں کھول رہے تھے، اپنے دروازے اکھیڑ رہے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بیان پر زندہ تھا، نہ نبی کے قتل کا ارادہ کرتے، نہ مدینہ سے نکالے جاتے۔ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اونٹ پہ لا کر جو چیز دے جا سکتے ہو بولے جاؤ، باقی یہی چھوڑ کر جانا ہوگا اور اپنا
گھریلو وہی کام آئے گی اور مسلمانوں کا موقع ہو جائے گا. تو کسی نے دروازہ اٹھا، کسی نے چاول اٹھائی، کسی نے چھت کی کڑی اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا کہ تمہارے اور دبدبے سے وہ اپنے گھروں کو اٹھا کر لے کر کے جا رہے تھے. نہ تھا آج کا زمانہ محمد رسول اللہ کا، ورنہ ہم سب ان کے پیچھے روتے روتے ہوئے جاتے اور محمد رسول اللہ کو کہتے آپ اتنے لازم ہیں کہ ان گھروں کو ترقی کرنے آپ کو کچھ عمل تھوڑی کیا ہے، سوچے تو ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمت للعالمین ان سے زیادہ نہیں بولے نا، ان کو نہیں ہوگی آپ کو رہنا، آپ کو رہنا. یہ آئے تھے یہ انسانیت کرنے کے لیے پوری تاریخ اٹھاؤ گے تو تقریباً 7 مرتبہ الگ الگ انداز سے انہوں نے رسول اللہ کو قبول کرنا چاہا، مگر اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیے گئے. اور آخر میں انہوں نے جو چاند کے جو پہلا کیا وہ یہ تھا کہ ایک عورت سے کہا کہ تم شہر گوشت کی روٹی میں لا کر دے گا، اور محمد رسول اللہ سے جا کر یہ کہے میں آپ کی چاہنے والی ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والی ہوں، میں آپ کے لیے ہڈی کے طور پہ گوشت لے آئی ہوں، گوشت آپ کو بہت پسند اور معقول ہے، ہم گوشت کھائیں گے اور گوشت کھاتے ہی قتل ہو جائیں گے. یہ خیرات کی بتا کے آپ کا واقعہ ہے. اور گوشت لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے ہوئے گوشت کو جو اپنی زبان پر رکھا تو زبان پر اس کو سنا سن دیجیے. اگر ہم سے نیچے اتر گیا تو میرے لڑکوں کو کاٹ کر پھینک دوں گا. زمین کا سب سے اعلیٰ درجے کا شہر لایا گیا ہے. آپ نے فوراً پھونک دیا. ایک صحابی نے اس گوشت کی روٹی کو گھر کے نیچے سے اٹھا دیا. وہ ایسے پڑھتے لگے جیسے مچھلی پانی کے بغیر میں تڑپتی ہے، جس طرح کٹا ہوا ملک چڑھتا ہے. تڑپتے تڑپتے ان صحابی کی جان نکل گئی. اتنا زہریلا خطرناک زہر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اپنے حضرت عائشہ سے کہا اور عائشہ 2.5 سال پہلے جو زہر اس عورت نے مجھے دیا تھا اس کا اثر اب تک میں اپنی لوگوں میں محسوس کر رہا ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خنجر سے نشر ہے میری لوگوں کو چیرے چلا جا رہا ہو. اس کا اثر مجھے اب بھی ہو رہا ہے. اس لیے بار پہلے علم نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے شہادت کی تمنا کی تھی. آپ آرزو کرتے تھے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی اور آپ ہماری شہادت پر بھی آئی. اس عورت کا کیا کیا گیا تھے معلوم ہے نہیں؟ آپ کو تو چھوڑ دیا رسول نے کہ میں تو آیا ہوں رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا ہوں غلط بن کر. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر. رحمت عالم کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کو پیٹتا ہے اور تم کہو میں تو رحمت العالمین کا غلام ہوں. تمہاری بہنوں کی جسموں سے کوئی کھیلتا ہے اور تم کہو میں تو رحمت العالم کا غلام ہوں. کوئی تمہاری مسجد کی عیدوں کھیلتا ہے اور تم کہو مجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے، میں تو سرکار مدینہ کا غلام ہوں اور ہم نے سب کو معاف کر دیا تھا. یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ تعلیم پوربندر میں پیدا ہونے والے موہن چند کی تھی. سنا نہیں رسول اللہ کا قانون لے کر لہٰذا یہ اور قاتل قرار پائی اس صحابی کی جو زہر کے اثر سے قتل ہوئے تھے. اور قرآن کے قانون کے مطابق اگر قاتل اور ہے تو قاتل کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. قاتل اگر غلام ہے تو غلام کو بھی قتل کیا جائے گا. سیرت میں لکھا ہے کہ اس عورت کو قتل کیا گیا اور ان صحابی کے قتل کا وجہ بھول گیا. آج کا دور ہوتا تو آپ کہتے رسول کو ہونے کے قابل نہیں کہ عورت کو بنایا.
तमाम सड़क को मार के चोरी को बना दिया। ऐसे जालिम है। क्योंकि कुरान का हुक्म यही था अन्नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिलऐन वल अनफ बिलअनफ वल उज़न बिलउज़न वल सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह बिलजुरूह। ये हमारे इस्लाम जो हमने कुरान में पढ़ा है, ये कौन सा इस्लाम है जिसमें ये बताया गया है कि कोई एक गाय को पकड़ मारे तो कहीं के शब्दों को भैया ये खाली है। ये तो हम इस्लाम में नहीं सीखा। ये कौन सा इस्लाम में इसमें ये कहा गया कि किसी ने थप्पड़ मारा तो डॉक्टर का हाथ चलाओ तो भैया चलो तो नहीं आपके हाथ में बहुत बात नहीं है। कुरान कहता है वही कदा अलैकुम फातदु अलैहि बिमिस्लि मा कदा अलैकुम। तुम पर अगर किसी ने जाति की है जुल्म किया है तो तुम उस पर तुमने ही जाति करो जिसकी तुमने की है। अगर तुम सताए जाओ बाहर दीपू तुम सताओ इसकी जितना तुम्हें तड़पाया है तुम्हें सताया है उतना तुम इंतकाम लो। ये कुरान का हुक्म है। कुरान कहता है जब उन पर जुल्म किया जाता है तो वो इंतकाम लेते हैं, वो बदला लेते हैं। वो इंसाफ करके लिए इंसाफ कैसे होगा कि एक आदमी ने कत्ल कर दिया और उसके बाद आप मकबूल से कहेंगे भाई आपको तो माफ कर दिया, रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया तो माफ नहीं कर। ऐसे मुसलमान कभी इस्लामी निजाम कायम कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान कभी कुरान की शरीयत को नाफिज कर रहे हैं। उनके सामने तो काफी कत्ल करके आएगा, ये कहेंगे माफ कर दो। उनके सामने जानी बिना करके आएगा, कहेगा माफ कर दो, तो जाने को बिना कहेगी उसने पूरी करके। उनके सामने कोई इस्लामबाजी करके आएगा, कहेंगे माफ कर दो कि भाई कंट्रोल में नहीं थी इसलिए इसने कर दिया ऐसा। इनके सामने कोई जानवर से बिना करके आएगा, कहेगा औरत नहीं है कि जानवर से जाकर के उसने अपनी भाई को पूरा कर दिया, इसे कौन सी सजा लगाई जाएगी? अरे खुदा ने क्या लिखा है, किताब क्या करती है? ऐसा सबसे मौत के साथ वक्त क्या नहीं करेगा, उसका अंजाम क्या होगा? गलती होगी अल्लाह के रसूल ने तो सबको माफ कर दिया। जब माफ कर दिया था तो मुझे बताओ बड़े वाणी दिया जो आपकी सभा दिया है, जब उससे जिना हो गया और जिना के इंसान से हामिला हो गई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे की विरासत तक तो हम तुम पर ये सजा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तुम बच्चे को जन्म दे दो तो हमारे पास आना और जन्म देकर आई जब तक ये बच्चा तुम्हारे खून का मोहताज है उस वक्त तक हम तुम्हें नहीं सजा लगाएंगे। जब वो बच्चा दूध पीने से बेकार हो गया और उसकी खुदा चलाने लगा और खुदी अपने मुंह से चलाने लगा तो बताई और कहा अल्लाह के रसूल तस्लीम नहीं आ रसूलल्लाह मुझे पार कर दीजिए। मेरे आका ने अपने हाथ में पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उस औरत के मारा। फिर क्या था, एक सहाबी ने पत्थर उठाया और इस औरत को जिसने अपने जुल्म का इकरार किया था, जिसने अपने जिना का एतराफ किया था, इतने पत्थर मारे गए कि सर फिसल गया, जिस्म फिसल गया, पूरा जिस्म हाथ हुआ। आखिरी नीचे लेकर के दुनिया रोक यही सजा की जाएगी और कुछ और। आज मुसलमान के भाई को बड़ी सारी माना सजा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देते थे 376 बताओ 376 लगा तो 3 महीने के बाद हुआ करा है ये सजा की जाए ना, ये तो अकल के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये तो पूरे मानवता के खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला की सजा मानवता के खिलाफ नजर आ रही है, ये हम नहीं करेंगे। लिहाजा मुसलमानों जब तक आंख बंद करके बिना दलील के ये तस्लीम नहीं करोगे कि जो मेरे नबी ने कहा है मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, आमन्ना और सब्तना जब उस पर ईमान लाया तब मुसलमान कहलाओगे। ये चीन में कोई मत करो, ये चीन से मत करो, ये मुझसे काफिया मत करो जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला उसी कौम को अपनी किताब के जरिए से हुक्मरानी करने का मौका अता फरमाए।
رہا ہو مجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، سمعنا و اطعنا، مجھے سننا ہے اور اطاعت کرنا، سننا ہے اور اطاعت کرنا۔ اس لیے اب کرنے کا 12-1 گھنٹہ اسی میں بولیں گے۔ مجھے سبق پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، لوگ سنانا تو بہت آسان ہے۔ میرا مجموع کا قصہ تو آپ کو کبھی مقبول کر دے گا، نہیں سنانا اخلاق کو لے کر آنا ہے اس مقام پر جہاں محمد کو خدا نے فرمایا فتح الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدلا مطلوبہ للغرباء۔ جب اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، کمزور تھا، ایک پردیسی کی طرح تھا، کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ جب اسلام کا نعرہ لگایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بددین ہو گئے، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ہماری ملت سے خارج ہو گئے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے، ان کو صافی کہا گیا، ان کو قوم کا صافی کہا گیا۔ جب حضرت جعفر طیار اپنی قوم کو لے کر نجاشی کے دربار میں گئے تو وہاں ان کی قوم کے لوگ ان کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ نجاشی نے جا کر کہا یہ ہمارے قوم کے باغی ہیں، یہ ہمارے غدار ہیں، انہوں نے ہماری حکومت کا قانون توڑا ہے، انہوں نے ہمارا ڈسپلن توڑا ہے، اور یہ آپ کے ملک میں آ کر کے یہاں بھی فساد برپا کریں گے، یہ فسادی ہے، یہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اللہ کے بازاروں میں انہیں بھیجیں، تاکہ ہم ان کے سر کاٹیں، تاکہ ہم انہیں انصاف سکھائیں۔ نجاشی نے کہا میں ذرا ان کو سن کروں کہ یہ کون ہے۔ جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں گئے تو اس نے جعفر طیار سے کہا تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم نے نئی ملت اختیار کی ہے، تم اپنے قوم کے باغی ہو، تم اپنے ماں باپ کے باغی ہو، تم اپنے قبیلے اور خاندان کے دشمن ہو، تم نے اپنے نئے رول بنا لیے ہیں، تم نے نئے ضابطے بنا لیے ہیں، تم نے نیا قانون ترتیب دے دیا ہے۔ تو جعفر طیار کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نبی کا گھرانہ کھڑا ہوا، نبی کا چچیرا بھائی حضرت علی کا بھائی قوم کا خطیب کھڑا ہوا، اور خطیب ہو کر اس نے عیسائیوں کے ملک میں عیسائی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اور نجاشی حکمراں سن، ہم وہ تھے اس جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے، ہم میں سے ہر ایک وہ تھا جو اپنی ماں کے ساتھ بھی جنہوں نے آگ میں دودھ نہیں کرتا تھا، اپنی بیٹی کو کبھی پکڑ لیتا اور اپنی حوث کو پوری کرتا تھا، ہم میں سے کوئی وہ تھا جو اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر لیتا تھا، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم زندہ جانور کا خون پی جاتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جنہیں کچھ پتا نہ تھا، ہم اپنی بیٹیوں کو جلاتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو گلا کھول کے مارتے تھے۔ ایسے میں محمد رسول اللہ ایک نوجوان ہمارے بیچ اٹھا اور اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہے، ان جنت اور تحت آفتاب النہار، جنت ناؤ کے سانسوں کے لیے ہے، بتایا یہ میری بیٹی ہے، جب اس پہ نظر پڑے تو محبت کی، پیار کی، شفقت کی، احترام کی، تقدس کی، باقی کی اس پہ نظر پڑنی چاہیے۔ آپ محمد رسول اللہ ہے کہ ہم پتھروں کے صنم پوجا کرتے تھے، اس نے آ کے ہم نے یہ کہا کہ پتھروں کی مورتیاں ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ لفا پڑھا کرتی ہے، نہ نقصان پڑھا کرتی ہے، ان پر ہم نگاہ ہو رہا ہے جس نے بن سکون کے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے پہاڑوں کو بلندیاں کی ہے، جس نے دریاؤں کو روانی کی ہے، جس نے سمندروں کو خوشحالی اور موسم سے آج سرشان کیا ہے۔ نجاشی نے کہا اے لوگوں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جس نبی نے آپ کی دعوت کی ہے اس پر وہی الزام لگا ہے جو تم نوجوانوں پر الزام لگاتے ہو۔ نجاشی نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مغرب سے مشرق کی طرف سے نکل آئے، میں ان نوجوانوں کو اہل مکہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جس شخص کے پیروکار ہے وہ شخص اللہ کا رسول اور پیغمبر۔ سوچتے رہو کہ سازشوں کو آج کے حالات میں ملاتے رہنا کہ یہ لوگ رہتے کے لیے طرح اس گیان میں رہا بتاؤ مجھے رہتے تھے اس حساب سے نام کا آتنکوادی ہوگا درد بھی تھا۔ اپنے دین دھرم کے اعتبار سے تو کوئی نہیں کافی پہلے تھے، باہر کے دین پر تو ہم ہیں،
جب یہ چال فیل ہو گئی بڑے چالاک تھے، حجیے تحفے ہیرے سونا چاندی بادشاہ کے وزیروں کو پیش کیا اور انہیں خرید کر پولیس کے خلاف ماحول بنایا۔ ظاہر وزیر کو ساتھ ہو گئے اور نیا ایک فیصلہ چھوڑا جو بادشاہ کرام سے یہ کہا جائے کہ ہمارے دین کو بچو، وہ بچو ہمارا دین ہے، یہ تمہارے دین کے خلاف ہے اور یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور حضرت مریم کو یہ اللہ کی بیٹی نہیں مانتے۔ یہ اللہ اور قرآن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی تمہارے مسلم پرکار پیدا کرتے بادشاہ یہ تمہارے اگلا دن بڑا کٹھن تھا، ساتھی خبر جب تیار کی استقامت سے کہا گھبراؤ مت، نہ بیان بدلے گی، نہ زبان بدلے گی، نہ قول بدلے گا، نہ پیڑ بدلے گا، ہم نے کہا ہر کسی کے بندے کو چون کر رب کے دربار میں پہنچ جائے گا، مگر ہم نے رسول اللہ کے دین سے بغاوت نہیں کریں گے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان سنا ہے تم ہمارے دین کی توہین کرتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کے متعلق بہت ہی غلط عقیدہ رکھتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تم حضرت مریم کو لگانے ان کی نہائی کو خیالات سے جانتے ہو، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ اگر آج یہ ثابت ہو گیا کہ تم میرے دین کے خلاف ہو تو کسی اور کے حوالے نہیں، اب میری ہی تلوار تمہارا سر قلم کرے گی، اب سفیان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر تیار نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ کرام پر بدلنے کا شکار مت ہو جائیں گے، ان تعلیموں کے کہنے میں مت آئیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، میں آپ کو اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا دھرم، اپنا دین سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ہم وہی بات کہیں گے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے، جو ہمارا پیغمبر ہمیں سکھا کر گیا ہے، بلکہ کہتے ہی جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، جو سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کی ہے، بادشاہ نجاشی سنتا چلا گیا، اس کے وزیر سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے قتل نہ ہوگا، اب گرفتاری کے لیے آرڈر دیا گیا، مگر وہ بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور اس کے بعد اس نے چھپ کر زمین سے چیزیں اٹھا کر یہ رہا اور میرے وزیر تم بھی سنو اور مکے سے آئے ہوئے بتاؤ تم بھی سنو جو کچھ انہوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس زندگی کے برابر کی نہ کم کرنا گیا۔ اور یہی بادشاہ تھا جو ایمان کو روک کر دیا، جس نے جس کے ماں سے جنازہ رسول اللہ نے شاعرانہ طور پر پروپیگنڈا کیا آج یہ پروپیگنڈا ہے جہاں سے بنا آج بھی جو دین اسلام پر چلے گا اسے کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام تو وہ ہے جو پورے زمین کا سب سے بڑا مفتی سردار قرآن مفتی وہ جو کہے وہ جائیں اور جسے کو نہیں کہے وہ نہ وہ ملالا کو کہیں کا ہے اسلام دنیا کے لیے آئیڈیل جس کو اتار کے بھول نکلے، جو لپسٹک لگا کے پوری دنیا کے سامنے کھیلے اور پھولے، جو کسی ہولی کی باہوں میں بیٹھ کے اپنی راتیں اور اپنی صحبت گزارے، ساری دنیا کا میڈیا کہے کہ یہ نوبل پرانی کی حقدار، یہ ہے تمام دنیا کے لیے نمونہ، یہ ہے ایجوکیشن کی علم بردار، یہ ہے ایجوکیشن کی علم بردار، ہر بیٹی کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں ساری دنیا سے بنیاد پرستی کو مٹا کر رہوں گی، لہذا وہ عام دنیا میں تھے جو غیرت کی چادر کو چار پانچ تار کر دے، اسی ملک کی وہ ہے اور اسی ملک کی ڈاکٹر آمدہ ہے جو اپنے چہرے پر مقام کرے اور اپنے جسم پر برقع
سال کی عرض میں بند کر دیا جائے، اتنی اونچی عمر بھی نہ ہو، اس سے زیادہ اونچی قید ہو جائے، یہ مسلمانوں کی آئیڈیل نہ ہو، اس جیل میں بند کر دی جائے جو یہ کہے کہ میں 14.5 برس کے بعد ہی اپنے سر پہ حیات کی چادر رکھوں گی، میں فاطمہ پہ نفس قدم پر چلوں گی، میں ماں عائشہ کے حکم کو پورا کروں گی، میں ام سلمہ کی طرح اپنے جسم کو صفا کر رہوں گی، تو اسے ناول گرائی کیا، اسے گول مل گیا، اسے جیل کی طرح مٹا دیا جائے اور حکمرانوں سے کہا جائے تمہارا ہے دم بم ہماری حفاظت کے لیے ہے، تمہارا ہے بم ہماری حفاظت کے لیے ہے، لہٰذا وہ بچیاں جو لال مسجد میں ایک بادشاہ کو پکڑ کر لائی تھی، ایک دوائی کو اٹھا کر لائی تھی اور انہوں نے وہاں کے کمرے میں بند کر کہا تھا اے ماں تم مسلمان ایمان ہے، تیری بیٹیاں مسلمان ہے، تم مسلمان ہے، تم مسلمان ملک میں پیدا ہوئی ہے، تم جس ملک میں ہے وہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن تو کیا کرتی ہے؟ تیرے 4 قدم پر یہاں پاکیزہ بیٹیاں ہیں جو قرآن پڑھتی ہے، اپنے قبر لاتی ہے کہ یہاں رات کو جن بیٹے جاتے ہیں، یہاں رات کو جن نیام ہوتے ہیں، حکومت کے تعلیم آتے ہیں اور یہاں پڑھنے لگا کر لڑکوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کا یہی تو جرم تھا کہ دنیا کے قرآن نے کہا، آج کے قانون نے کہا، اس پر مفتی نے کہا کہ اے مشرف صاحب ان بچیوں کو جنہوں نے ایک زناکار کو کمرے میں قید کیا ہے جب تک جلا نہیں ہوگے ہم تم سے حساب لیں گے، لہٰذا تمہاری فوج کہاں ہے؟ انہیں بیل کو سے نکل جانا چاہیے، انہیں افغان سے نکل جانا چاہیے، لاج بہادر ہم تمہیں اقتدار پر لے کر آئے ہیں، لہٰذا لال مسجد کو خون سے رنگین کر دو، اس کی تقریب سے خون بہا دو، اللہ اکبر ان 5 سال کی معصوم بچی تھی جو کوئی آسان تھی، بے گناہ تھی، جس نے اپنی بہن کو تڑپتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنی بہن کو آنکھوں خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا، کہیں یہاں تھی آئے وہ معصوم بچیاں جو ایک گھنٹی سے ڈر جاتی ہو، جو بلی سے ڈر جاتی ہو، جو چپکلی سے ڈر جاتی ہو، مگر آج دنیا کی سب سے طاقتور فوج اس دن کا مظاہرہ کر رہی تھی، لال مسجد کو گھیر لیا گیا، آپ کے پڑوسی جو ان کا سرپنچ تھا، جو ان کا روحانی باپ تھا، اس نے یہ کہا بیٹیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں، میں تمہارے ساتھ جب میں شہادت بھی ہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ قربانیاں دوں گا، اگر تمہاری ماں تمہیں روئے گی تو میں اپنی ماں سے جدا ہو کر جاؤں گا، کی 70 سال بولیاں حاصل کر دی گئی، اس کا بیٹا شہید کر دیا گیا، اس کا بھتیجا شہید کر دیا گیا، مگر اس کا بھی یہی کہا تھا کہ جنت میں رفتاری دے گا، سوال ہی کیا پیدا ہوا ہے؟ بہنوں جب جنت میں چلیں گے تو حضرت حسین سے ملاقات کر کے کہیں گے کہ تم نے بھی کئی نصیب کی فوجوں سے ٹکر لی تھی جو بظاہر مسلمان تھا، ہم 21ویں صدی کے یزید سے ٹکر لے کر آ رہے ہیں، لوگ یہ تمہاری بیٹیوں کی طرح میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری بہنوں کی طرح میری بہنیں ہیں، یہ آپ کے سر کی طرح میرا سر ہے، جسے قتل ہو جانے کی آج سورج سامنے سے جائے، یہ تعلیم اور سچائی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ دہشت گرد کہیں گے تم کے منصور کہیں گے نہیں، اسلام کی علامت ہے، یہی تو پیمانے ہیں جو بدل جائیں گے، جو بدلے ہوئے ہیں آج اس مشرف کو کوئی دہشت گرد نہیں کرے گا، لیکن وہ جن کی بہنوں کے جنہوں نے اپنی بہنوں کو ان پر روتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مسجد کے تقدس کو پڑھان ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے لاشوں کو کوئلہ بھرے ہوئے اور جلے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنی بہنوں کے جنازے تک ہی اٹھائے، آخر کوئی
زناکاروں کی عورت ہونے نہیں، جب آپ نے یہ برداشت کرنے میں کہ قاتلوں کو قصاص کی سزا دی جائے، ایسے انسان کے نافذ کرنے والے کلبیوں کو قتل قرار دیے گئے، کلبیوں دیش سے نکالنے کے فیصلے کیے گئے، کلبی انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا، کلبی انہیں دھمکیاں دی گئی، آج بھی انہیں کو مل رہی ہے، پر جو کشمکش جاری ہے وہ محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والوں کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ کل کا عیسائی بادشاہ تو رضی تھا جس نے صاحب ایمان کو پناہ دیا، آج کے ان حکمرانوں سے پوچھو انہوں نے اپنے ملکوں میں پناہ کر نہیں، اسلام کے ان فرزندوں کو جو اپنی بہنوں کے آنسو پہنچنے کے لیے آئے تھے، جو اس ماتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے، جو نرم درموں کو چھوڑ کر آئے تھے، انہیں اٹھا کر کے کہاں کام کے حوالے کر دیا گیا تھا، ان کے جسموں کی کھال اتر دی گئی، ان کے کپڑے اتار کر انہیں ان کے بدن کر دیا گیا، ان کی داڑھیاں اور بال اٹھ کر مسا کر دیا گیا، کسی کو ہوائی جہاز میں جنگلوں کی طرح بھر کر قرآن تمام چہرے میں پھینک دیا گیا، جس طرح کر پانی میں بھیجا جاتا تھا، اور کسی کو ابو غریب چہرے میں پھینک دیا گیا، اس طرح وہ چوہے جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ننگے بدن وہ پوری دنیا سے کہتے تھے اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، ابو غریب چہرے میں تمہارے کچھ چھڑاوا ہے، تمہارے کچھ بلانا ہے، تمہارے کچھ دل کے ایمان ہے جو ننگے بدن ہے، تمہاری چاہوں کے محتاج ہے، تمہارے کمروں کے محتاج ہے، آؤ ہمارے جسموں پہ ایک کمر ڈال دو، ہماری نظر کو لے کر آسمان ہو رہا ہے، ہمارے ننگے بدن کو لے کر ان سے ہی طاقت سے انگلیاں دبا رہے ہیں، مگر مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کے غلاموں، کوئی ایک تھا جو ان کو کمر دے کے آتا، کوئی ایک تھا جو ان کو چادر دے کے آتا، کوئی ایک تھا جو ان کی ہتھیلیوں کو ڈھیلا کر کے آتا، کوئی ایک تھا جو انہیں پیٹ میں جا کر کے ایک روٹی کا پیٹ دے کر چلا تھا، عیسائیوں سے اپنے کتے لے کر گئی اور ان کے جسموں سے جسموں پر کتے چھوڑ دیے گئے، اور ان کے سامنے قرآن کی چوٹیاں رکھ کر کے قرآن کو توہین آمیز کر دیا گیا، ان توہینوں کے بعد قرآن کے بچانے کے لیے کوئی طریقہ نہ تھا تو ایک طریقہ اختیار کیا کہ ہم میں سے ہر ایک بھوکا رہے گا، بھوک سے مر جائے گا، آج تک پاپر کرتے رہے، آخر کی ملاوٹی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، زمین پر گر گئے، اور پھر یہ کہا سب کے سب بن جائیے، انٹرنیشنل دنیا کا میڈیا کہے گا اتنے تحریر قرآن تمام جیل میں مر چکے ہیں تو تمہاری بدنامی ہوگی، تو انہوں نے جا کر ان کے احتجاج کے بچے ہیں قرآن کو ناپاکی ہوئے اور بغیر ڈال نہ چھوڑا، اور ایک نوجوان کو ایک بات اٹھا کر کے گئی اور اس نے یہ کہا کہ میری خواہش کو پورا کر دے، میری آرزو کو پورا کر دے، تو نوجوان ربے جہان کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کی پاکیزگی پر جبریل اللہ کے سامنے قسم کھا چکا ہے، کون کی طاقت تھی جو دنیا سے روک سکتی تھی، اس کی سے جدا تھے، لیکن خواہش پہ کنٹرول کر کے اس نوجوان نے تمام گندگی اور خلافت اپنے جسم پر منی، اور جب خلافت سے باہر نکل کر آیا اس کا ہم نے کہا جبریل تو کیا کہا ہے، اس نے کہا تجھ سے زنا کرنے کے مقابلے میں اس گندگی میں ڈوبنا پسند کروں گا، مگر میں اپنے نبی کو زنا سے کرنا نہیں۔ غم کسی کو نظر نہیں آیا، کہاں ہے میرے شہر جیو، کہاں ہے کوئی عزیز سیکھانے کے گھر میں، کہاں وہ سربراہ ہے جس نے اپنی بیٹی کو ٹوائلٹ اور پہانا بھی سونے کا کام کر گیا تھا، عمر کے بیٹے اس بات میں لگے کہ انہیں پھریا لے کر چھوڑ دیا جاتا، یہ اسلام نہ تھے ان کے بدلے میں سونا پھوڑ دیا جاتا، چاہے یہ پانی نہ تھے ان کے بدلے میں ہیرے جواہرات دے دیے جاتے، مگر نہیں کہا گیا یہ کوفار ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ تہذیب کے دشمن ہے، یہ امن کے دشمن ہے، راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا تھا، اللہ
پہ قابو نہ پا سکی، اپنے دل پہ قابو نہ پا سکی، اس نے عزت کے بجائے، اس نے عزت کے لیے ذلت کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اے مولا، اگر تم قاتلوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تم سے کہتی ہوں کہ میری بہن کی موت عزت کے لیے ہے، اس کی خودکشی کو بھی معاف کرے۔ کسی نے خط سنایا آپ کو؟ کون سنائے گا؟ وہ اربوں کی بیٹیاں، ان سے ہمیں نہیں دینا ہے، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے، لیکن ہم سنے نہ سنے ان کے بہن بھائی کو سنے ہوئے، ان کے جگر دوست نے جو سنی، اور تعلیم دین ابن اعظم طرف اٹھا اور توڑ کر اس نے آپ کے نوجوانوں کو جگہ کر رہا، میرے پاس ڈاکٹر آسیہ کی فریاد آئی ہے، میرے پاس جس بہنوں کا خط آیا ہے، اور میں نے اپنی بہنوں سے کہہ دیا ہے میں تمہارا پیغام تمہارے بھائیوں کو سنا کر رہوں گا، میں تمہارا پیغام تمہارے بیٹوں کو دے کر رہوں گا۔ اے میری بہن اور سونا پالنا ہمت پالنا پوری زندگی جیل میں کٹ گئے تو کب جانے دینا، تو آج سمیا سے بہتر ہے، تو آج دنیا سے بہتر ہے، تو آج بلال سے بہتر ہے، تو آج مری گئی ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے بھائی چوڑیاں توڑ دیں گے اور مجھے آزاد کرا کر لائیں گے۔ سنو، اگر سننے والے کم ہے، اگر دلوں پر پردہ پڑا ہو رہی ہے، اگر آنکھوں پر آنکھیں نصیب نہیں ہوئی ہے اور کان بہر نہیں ہوئے ہیں اور زبان گنگی نہیں ہوئی ہے، تو سنو، ان بہروں کی آواز سن کر زرقا کی سرزمین سے، اردن کی سرزمین سے شیخ ابو مصعب زرقاوی رحمہ اللہ آمد کی دان آیا، شیخ ابو مصعب زرقاوی اٹھا آیا، یہ کون ہے؟ یہ جوہرن کا رہنے والا ہے، اور اس نے عراق کی دھرتی پر قدم رکھا، یہ افغانستان میں تھا، وہاں سے پشاور سے ایران آیا، ایران سے بغداد میں داخل ہوا، اور عراق داخل ہو کر اس نے آواز لگائی، لبیک یا اختی، لبیک یا امی، لبیک یا امی، اے میری ماں میں آ گیا ہوں، اے میری بہن میں آ چکا ہوں، اے میری پھوپھی میں آ چکا ہوں، لبیک یا ابنتی، اے میری بٹیا میں آ گیا ہوں۔ اس دن تک جب تک تجھے آزاد نہ کرا لوں تیری دھرتی پر رہوں گا، اپنے بچوں کو بھول چکا ہوں، اپنی بیوی کو بھول چکا ہوں۔ یہ نوجوان ان کی جیل میں اپنے دل نہ خون اکھڑوا کر آیا تھا، جس کے دل نہ خون کھینچ رہے تھے، یہ وہ نوجوان تھا جس نے ان کی جیل میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ یہی عرب کا وہ باپ تھا، یہی شاہین تھا، اس لیے کالے کپڑے پہن کر کالی ڈریس کا آغاز کیا تھا۔ یہی وہ تھا جس نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور اس وقت نے اعلان کیا تھا، اس کے خطے آج بھی موجود ہے، اس کی تقریریں آج بھی موجود ہے۔ اس نے اعلان کیا، رومیوں سن لو، عیسائیوں سن لو، ہم عرب کے بیٹے ہیں، اسلام کے دیوانے ہیں، اب ہم خراسان چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ہم خراسان اپنی بہنوں کو بچانے گئے تھے، لیکن اب جب ہماری بیٹیاں کو قید میں ہیں تو اب خراسان سے نکل کر ہم اس سرزمین عراق میں جمع ہو جائیں گے۔ رب کو شہادی نوجوان کہہ گیا، اس امت کی تقدیر اب ہم قلم سے نہیں، روشنائی سے نہیں، کاغذ پر نہیں، بلکہ عرب کے صحرا میں اپنا خون دے کر لکھے۔ ظاہر ہے امریکہ کو بہت اچھا لگے گا، اچھا لگے گا، وہ اسے دہشت گرد نہ کرے گا، وہ اس کی تصویر مت نہ کرے گا، اور دنیا کی وہ کام والا کرے گا، وہ جانتے بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتے، مگر اللہ ہمارا کرانا ان کو ہدایت کرتے، مجھ سے بھی ایمان میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی زمینوں کو خزانوں سے بھر دیا ہے۔ آج بھی ساری دنیا کے دینی ادارے پر چمٹے ہیں، آج بھی ساری دنیا ان کی چوکٹ پہ بھیک مانگتی ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، خدا نے ان کو قیامت تک کی جنگ لڑنے کے لیے سونے اور چاندی
کے خزانے کے لیے ہے. دنیا کا ہر ہیلی کاپٹر اور ایکسیڈنٹ چلانے کے لیے پیغام انہیں دے دیا ہے، مگر ان کے وہ ڈاکوؤں کے قبضے میں چلا گیا. اور امت کے ان بیٹوں نے یہ تحریک کیا ہے کہ امت کا یہ خزانہ ہم خود امت تک تقسیم کرتے رہیے. لہٰذا 2013 کی جولائی کا مہینہ تھا اور ان کے امیر نے یہی امیر جو آج امیر ہے، جس نے امامت سے آگے بڑھ کر خلافت کا اعلان کیا ہے، اس نے اپنے دیوانوں سے کہا جیلیں توڑ دو اور نبی کی حدیث تم عالم پہ عمل کرو. اب نبی کے دیوانے صحابہ کے چاہنے والے محمد بن عاصم سے محبت کرنے والے اپنی غریب جیل تک پہنچے. اس شان سے حملہ کیا کہ اس کی دروازوں کو توڑ دیا اور توڑ کر یہ کہا کہ پہلو اب تمہارے پاس کو مان چکے ہیں، مان سب بیان کر سکتے گناہ کو معاف کر دے دیر سے آئے ہیں لیکن اب جیلیں نہیں لگے گی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کے خون کو، حضرت علی کے بیٹے کو، حضرت فاطمہ کے لفظ جگر کو، تمام ولیوں کی زینت زین العابدین کی اولاد کو اسلام کے پرچم کے لیے قبول کر دیا ہے. آقا یہ وہی خون ہے جو حضرت علی کا خون ہے، جس نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا. یہ وہی حضرت حسین ہے جس نے یزید کی فوجوں کو ہلا دیا تھا. یہی وہ خون ہے جس نے علی اکبر بن کر نظام فاطمی کو چینج کر کے شہادت کا جام دیا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 13 سال کی آزادی کی شروعات ان کو اب فتح مبین عطا فرما دی ہے. مخالفت کرنے والوں کرتے رہو اور موافقت کرنے والوں کرتے رہو، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. فلا يخافون لومة لائم، وہ مرامت کرنے والوں کی مرامت کی پرواہ نہیں کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین بھی عطا کرے. یہی دعا عبادیت صالحون ہے اور ہم کیا ہے یہی دعا عبادیت صالحون، وہ اس زمین کا صالح اور نیک بندوں کو وارث بناتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں اللہ کا بناتا ہے، اللہ تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، شرابیوں کو، کتوں کو، جوائیوں کی حکومت دیتا ہے، یہ تو وارث بناتا ہے. کیا ہو گیا ہے قوم مسلم کو؟ وہ قرآن نہیں پڑھتی اور یہی سمجھتی ہے کہ دنیا میں نمرود جو فیصلے کرتا ہے وہی فیصلے ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے زمین کا جس کو چاہتا ہے وہی بنتا ہے. وہ جہنم کا قبر بناتا ہے اور 313 سے مقابلے پر نکلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ زمین کا بھائی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ بناتا ہے اگر اللہ باپ کو باپ کے زمین سے نہ روکے تو زمین میں باپ سے بھر جاتی. حالانکہ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر قبض کرنے والا ہے. اس لیے اس کو قانون کے لشکر کو کھڑا کیا، قانون کے قانون کے ہاتھ میں حضرت جالوت تھے، جالوت کا خاتمہ کیا. 313 نے جالوت کا قتل کر دیا، خاتمہ کیا. داؤد بادشاہ بنا گئے، کتاب دلی، زبور اور نبوت دلی، رسالت دلی. بیٹا حضرت سلیمان ملا جس کے سر پہ نبوت کا تاج ڈالا اور اس کی حکومت پوری دنیا پر چلی. تو وہ اللہ جو بادشاہ کرتا ہے وہ آگے ایمان کو نہیں دے سکتا. نہیں آج کو جو کچھ دینا ہے وہ سب بول دینا ہے. بڑی اللہ کی تحریر ہے اور امریکہ یہ جسے چاہے کھڑا کر دیں، جسے چاہے بٹھا دیں. کیا ایمان ہے ہمارا جو مجبور کہتا تھا کہ جسے چاہوں دنیا رکھوں جسے چاہوں نہ رکھوں. وہی آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ امریکہ کی پرمیشن کے بغیر تو کوئی ہو ہی. اور اگر یہ اسلام پسند ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ اسلام کہتے ہیں. حضرت علی کیسے دیتا جو اس طرف نہیں آتا. بارہ مکمل کر رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھی تھی میں نے کبھی سن کے شاید کل لے لی کبھی انشاءاللہ شروع ہوگی. دوسرا حالات کو بتائیں اور اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات.
اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا اور نیک عمل کرنے والوں سے وہ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اپنی ان کے پاس کمر پر مدینہ میں پہنچی جب صحابہ کا مدینہ میں یہ حال ہے کہ پورا مدینہ یہودیوں سے گھرا ہوا ہے، مدینے کے اطراف میں یہودی بنو قینقاع بھی ہیں، بنو نذیر بھی ہیں، بنو قریظہ بھی ہیں، منافقین سے مدینہ ایک تہائی منافق سے بھرا ہوا ہے اور آئے دن مکہ کے لشکر آگے کے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ قضائے حاجت پوری ہتھیار لگا کے جانا پڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ دن آ سکتا ہے کہ جب ہم ہتھیار اتار کے ہم نماز پڑھ سکیں گے، ہم ہتھیار اتار کے قضائے حاجت کو چل سکیں گے؟ اس کو اللہ نے کہا ہاں وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تین نعمتیں عطا فرمائے گا، تمہیں زمین کی خلافت بھی عطا فرمائے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، دین تمہارا ظاہر ہوگا، یہودیت کی نام رکھی جائے گی، عیسائیت کا سر کچل دیا جائے گا، یہودی اس حال میں رہے گا خیبر میں، اس حال میں رہے گا علیفہ میں، اس حال میں رہے گا حیفا میں کہ وہ تمہیں جزیہ دے رہا ہوگا، وہ تمہیں ٹیکس دے رہا ہوگا، اس کی زمینوں کو بنا کر اس کی کھجوریں تمہیں بطور اختلاف کے دے رہا ہوگا، سر اٹھا کر نہیں رہیں گے، اور وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو غالب کر کے رہے گا، محمد رسول اللہ کا حکم یہودیوں پر چل رہا ہوگا، محمد رسول اللہ کا پیغام عیسائیوں پر چل رہا ہوگا، پورا جزیرہ عرب پر دین اسلام غالب ہوگا۔ اور تیسرا وعدہ کیا اللہ نے ان حالات میں جب کہ صحابہ بغیر ہتھیار کے پیشاب خانے کو نہیں کر سکتے تھے، کہا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بدلا کے نہیں، بدلا کے نہیں، آیا دور کے نہیں، تینوں وعدے اللہ کے پورے ہوئے کہ نہیں پورے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تینوں وعدے پورے ہوئے تو 1450 برس پہلے پورے ہو سکتے ہیں، تو کیا اللہ آج اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وکان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو چکا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر سکتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت کن پیش آتی ہے، باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لہٰذا اس نے کل اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ وعدہ دو شرطوں کے ساتھ تھا، یا نہیں میری عبادت کرو گے، شرط یہ ہے لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، جس طرح نماز میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح قانونی عدالت میں بھی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ اسلام کا نظام وزارت کو لے دو اور یہودیوں کا سود بھی دے، ادھر سے زکات بھی لیتا رہا ہوں، ادھر سے سود بھی لیتا رہا ہوں، یہ نظام اسلامی نہیں ہے۔ حکومت بھی رہا دنیا کی کوئی حکومت اگر اسلام کے تمام احکام کو مانتی ہو اور اپنے ملک میں سود کو جائز رکھے تو اس ملک کا دستور کافرانہ دستور ہے، مشرکانہ دستور ہے، یہ دستور بھاگنے کے قابل ہے۔ امریکہ کی جیل میں بند ایک عالم دین
کیسے ہو جائے اللہ کے لیے پوچھنی رہی. انشاءاللہ کل اسی چیز کو قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کریں گے کہ کس طرح رسول اللہ نے کہا ہے کہ فساد کے دور کے بعد خلافت کا دور ہے. فساد کے دور کے بعد خلافت آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے تو آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جب آئے گی تو مسلمانوں کو قبول تو کرنی کی ہوگی. ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ نہیں آسمان سے کوئی فرشتہ آ کے اعلان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں مانتے. فرشتہ آپ کے پاس کھڑا ہو وہ آ کے کہے کہ اللہ نے آپ کو بات کہی ہے تو مانیں گے. آج کل مسلمان کے سامنے اگر حضرت مہدی بھی آ جائیں اور حضرت عیسیٰ کر کے کہیں کہ بھائی خلافت قائم ہو گئی تو آپ کہیں گے میں نہیں مانتا کم سے کم جبریل مجھ سے آ کر کہیں. اور اگر جبریل آ جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ آ کر کہے ہم سے براہ راست تب ہم مانیں گے کہ یہ خلافت آئی ہے. اگر اس سے بنا دینا نہیں شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں الفسانی نے کیا کہا ہے کہ امام احمد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے کہ پہلے دور میں خلافت کیسے آئی ہے خلافت کے اصول کیا ہیں اس کی شرعی کیا ہے ہمیں کیا دینا ہے. اور جب تک آسمان سے فرشتہ ہو کر کے آنا ہے ہم نہیں مان سکتے کہ یہ خلافت آئی ہے. انشاءاللہ کل جو باتیں اللہ نے ملائے گا وہ آپ کے سامنے میں مست کروں گا. آپ رات دیکھ کر جاگے گی نہیں ہے اور میں آپ کو